الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے حضرت سیدنا شیخ محمد سلیمان بن جزولی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں سفر پر تھا، ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا، وہاں کنواں تو تھا مگر ڈول اور رسی ندارد یعنی غائب۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک مدنی منی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی رسی اور ڈول۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام؟ فرمایا، محمد بن سلیمان جزولی۔ مدنی منی نے حیرت سے کہا، اچھا آپ ہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے کنویں میں تھوک دیا۔ کمال ہو گیا، آنن فانن پانی اوپر آ گیا اور کنویں سے چھلکنے لگا۔ آپ نے وضو سے فراغت کے بعد اس با کمال مدنی منی سے فرمایا، بیٹی سچ بتاؤ، تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا؟ کہنے لگی، میں درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، اور دکھوں نے جو تم کو گھیرا تو درود پڑھو، اور جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے پس نام محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے واقعہ کہ درود پاک کی کتنی برکتیں ہیں، کہ بچی درود پڑھتی تھی کثرت سے اور کنویں میں تھوکا تو سبحان اللہ پانی خود بخود ابلنے لگ گیا۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ فرماتے ہیں، اس با کمال مدنی منی سے متاثر ہو کر میں نے وہی عہد کیا کہ میں درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا، اور آپ نے پھر ایک کتاب تحریر فرمائی، اس کا نام ہے دلائل الخیرات۔ کیا نام ہے؟ دلائل الخیرات۔ اس کی ماشاءاللہ علماء کرام نے شرح بھی کی ہے، اس کو تسہیل کر کے بھی لکھی ہے۔ مکتبہ نوریہ رضویہ نے اس کا تقریباً کافی ایک ضخیم کتاب کی شکل میں اس کی تسہیل کر کے شرح کی ہے، آپ اس کو حاصل کریں۔ یاد رکھیے، جتنا آپ کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کے جسم میں اس قدر داخل ہوگی، جتنا درود پڑھیں گے اتنی محبت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اپنی مشہور کتاب سوانح کربلا میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا وہب ابن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی کلب کے نیک خو اور خوبرو جوان تھے، عنفوان شباب، امنگوں کا وقت اور بہاروں کے دن تھے۔ صرف 17 روز شادی کو ہوئے تھے اور ابھی بساط عشرت و نشاط گرم ہی تھی کہ والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، جو ایک بیوہ خاتون تھیں اور جن کی ساری کمائی
اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ مادر مشفقہ نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے پوچھتا ہے، پیاری ماں، رنج و ملال کا سبب کیا ہے؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی کی ہو، نہ آئندہ ایسی جرات کر سکتا ہوں۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری مجھ پر فرض ہے۔ میں انشاءاللہ عز و جل تابع زندگی مطیع و فرما بردار رہوں گا۔ ماں، آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا اور آپ کو کس غم نے رلایا؟ میری پیاری ماں، میں آپ کے حکم پر جان بھی فدا کرنے کو تیار ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ سعادت مند اکلوتے بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور بھی چیخ و پکار سے رونے لگی اور کہنے لگی، اے فرزند دل بند، تو میری آنکھ کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے، اے میرے گھر کے روشن چراغ اور میرے باغ کے مہکتے پھول، میں نے اپنی جان گھلا گھلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے۔ تو ہی میرے دل کا قرار اور میری جان کا چین ہے۔ ایک پل تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا فراق مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ چو در خواب باشم توئی در خیالم، چو بیدار گردم توئی در ضمیرم، یعنی جب سوؤں تو میرے خوابوں اور خیالوں میں بھی تو، اور جب جاگوں تو میرے دل کی یادوں میں بھی تو۔ اے جانے مادر، میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے۔ آج اس وقت دشت کربلا میں نواسہ محبوب رب ذوالجلال، مولا مشکل کشا کا لال، خاتون جنت کا نو نہال، شہزادہ خوش خصال، ظلم و ستم سے نڈھال ہے میرے لال۔ کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنی جان ان کے قدموں پر قربان کر ڈالے؟ اس بے غیرت زندگی پر ہزار تف ہے کہ ہم زندہ رہیں اور سلطان مدینہ شہنشاہ مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلا شہزادہ ظلم و جفا کے ساتھ شہید کر دیا جائے۔ اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جو مشقتیں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو تو اے میرے چمن کے مہکتے پھول، تو پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر صدقے ہو جا۔ حسینی دلہا سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے مادر مہربان، خوبی نصیب، یہ جان شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہو۔ میں دل و جان سے آمادہ ہوں، ایک لمحہ کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بی بی سے دو باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا صحرا میرے سر پر باندھا ہے اور جس کے ارمان میرے سوا کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے، اگر وہ چاہے تو میں اجازت دے دوں کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزارے۔ ماں نے کہا، بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، مبادا تو اس کی باتوں میں آ جائے اور یہ سعادت سرمندی تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے۔ حسینی دولہ حضرت سیدنا وہب کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، پیاری ماں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی گرہ دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور ان کی جان نثاری کا نقش دل پر اس طرح کندہ ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی سے نہیں دھویا جا سکتا۔ یہ کہہ کر بی بی کی طرف آئے اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابن فاطمہ بطول گلشن مولا علی کے مہکتے پھول میدان کربلا میں رنجیدہ و ملول ہیں، غداروں نے ان پر نرغہ کیا ہے، میری تمنا ہے کہ ان پر جان قربان کروں۔ یہ سن کر نئی دلہن نے ایک آہ سر دل بردرد سے کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے سر کے تاج، افسوس کہ میں اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو لڑنے کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ افسوس اس سعادت مند میں میرا حصہ نہیں کہ تیرے ساتھ میں بھی دشمنوں سے لڑ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان قربان کروں۔ سبحان اللہ، آپ نے تو جنتی چمنستان کا ارادہ کر لیا ہے، وہاں حوریں آپ کی خدمت کی آرزو مند ہوں گی۔
بس ایک کرم فرما دیجئے کہ جب سرداران اہل بیت علیہم رضوان کے ساتھ جنت میں آپ کے لیے نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور جنتی حوریں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گی، اس وقت آپ مجھے بھی ہمراہ رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ حسینی دلہا اپنی اس نیک دلہن اور برگزیدہ ماں کو لے کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دلہن نے عرض کی، اے ابن رسول، شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور غلمان جنت کمال اطاعت شعار کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ حضور پر جان نثاری کی تمنا رکھتے ہیں اور میں نہایت ہی بے کس ہوں، کوئی ایسے رشتہ دار بھی نہیں جو میری خبر گیری کر سکیں۔ التجا یہ ہے کہ عرصہ گاہ محشر میں میری ان سے جدائی نہ ہو، اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھیں اور میری تمام عمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بیبیوں رضوان اللہ تعالیٰ علیہن کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تمام عہد و پیما ہو گئے، اور سیدنا وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کر دی کہ یا امام علی مقام، اگر حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بی بی میرے ساتھ رہے۔ حسینی دلہا سیدنا وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر میدان میں چل دیے۔ یہ دیکھ کر لشکر اعداء پر لرزہ طاری ہو گیا کہ گھوڑے پر ایک ماہرو شاہ سوار اجل ناگہانی کی طرح لشکر کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، دوش پر سپر ہے اور دل ہلا دینے والی آواز، اللہ اکبر، دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ یہ نذرانہ گنگناتا ہوا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر حسین و نعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں اور بہت ہی اچھے امیر، ان کی چمک دمک روشن چراغ کی طرح ہے، برق خاطف یعنی اچک لینے والی بجلی کی طرح میدان میں پہنچے، کوہ پیکر گھوڑے پر سپہ گری کے فنون دکھائے، صف اعداء سے مبارز طلب فرمایا، جو سامنے آیا تلوار سے اس کا سر اڑا دیا، گرد و پیش خود سروں یعنی سرکشوں کے سروں کا انبار لگا دیا، ناقصوں یعنی نااہلوں کے تن خاک و خون میں تڑپتے نظر آنے لگے۔ یک بارگی گھوڑے کی بانگ موڑی اور ماں کے پاس آ کر عرض کی، اے مادر مشفقہ، تو مجھ سے اب تو راضی ہوئی، اور دلہن کے پاس پہنچے جو بے قرار رو رہی تھی اور اس کو صبر کی تلقین کی۔ اتنے میں اعداء یعنی دشمنوں کی طرف سے آئی آواز، حل من ممارز، یعنی کوئی ہے مقابلہ پر آنے والا۔ سیدنا وہاب رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہوئے، نئی دلہن ٹکٹکی باندھے ان کو جاتا دیکھ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے۔ حسینی دلہا شیر زیاں یعنی غضبناک شیر کی طرح تیغ آبدار و نیزہ جاں شکار لے کر مارکہ کارزار میں سائقہ وار آ پہنچا۔ اس وقت میدان میں اعداء کی طرف سے ایک مشہور بہادر اور نامدار سوار حکم بن طفیل جو غرور نبرد سے آزمائی میں سرشار تھا، تکبر سے بل کھاتا ہوا لپکا۔ سیدنا وہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزہ پر اچھایا اور اس طرح زمین پر دے مارا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔
اور دونوں لشکروں میں شور مچ گیا اور مبارزوں میں ہمت مقابلہ نہ رہی۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے قلب دشمن پر پہنچے، جو مبارز سامنے آتا اس کو نیزہ کی نوک پر اٹھا کر خاک پر پٹخ دیتے، یہاں تک کہ نیزہ پارا پارا ہو گیا۔ تلوار میان سے نکالی، تیغ زنوں کی گردنیں اڑا کر خاک میں ملا دی۔ جب آدھا اس جنگ سے تنگ آ گئے تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ سپاہیوں اس نوجوان کے گرد ہجوم کر کے حملہ کریں اور ہر طرف سے یک بارگی ٹوٹ پڑیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حسینی دلہا زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر تشریف لائے تو سیاہ دیلانے بد باطن نے ان کا سر کاٹ کر حسینی لشکر کی طرف اچھال دیا۔ ماں اپنے لخت جگر کے سر کو اپنے منہ سے ملتی تھی اور کہتی تھی، اے بیٹا، اے میرے بہادر بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر وہ سر اس کی دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا۔ دلہن نے بھی ایک جھرجھری لی اور اسی وقت پروانہ کی طرف اس شمع جمال پر قربان ہو گئی اور اس کی روح حسینی دلہا سے ہم آگوش ہو گئی۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرخروئی اسے کہتے ہیں کہ راہ حق میں سر کے دینے میں ذرا تو نے تأمل نہ کیا۔ اسکنکم اللہ فرادیس الجنان و اغرقکما فی بحار الرحمہ ورضوان، یعنی اللہ عز و جل آپ کو فردوس کے باغوں میں جگہ عنایت فرمائے اور رحمت و رضوان کے دریاؤں میں غریق کرے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اہل بیت اطہار کی محبت اور جذبہ شہادت بھی کیسی عظیم نعمت ہیں۔ صرف 17 دن کا دلہا میدان کارزار میں دشمنوں کے لشکر جرار سے تنہا ٹکرا گیا اور جام شہادت نوش کر کے جنت کا حقدار بن گیا۔ اللہ اکبر۔ حسینی دلہا کی والدہ محترمہ اور نوبیاتہ دلہن پر بھی کروڑوں سلام۔ کس قدر بلند حوصلے کے ساتھ ماں نے اپنے لال کو اور دلہن نے اپنے سہاگ کو امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنہ کام، امام حمام، سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ، بے کسے کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر قربان ہوتے دیکھا۔ اللہ عز و جل ایسی بلند رتبہ خاتونان اسلام کے جذبہ اسلامی کا کوئی ذرہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی نصیب کرے کہ وہ بھی اپنی اولاد کو دین اسلام کی خاطر قربانیوں کے لیے پیش کریں، انہیں سنتوں کے سانچے میں ڈھالیں اور عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر پر آمادہ کریں۔ یاد رکھیے، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوگی حل مشکلیں قافلوں میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو۔ قربان ہو جائیں قبلہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ پر کہ سبحان اللہ، ان مدنی قافلوں کے ذریعے پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کا پیغام اسلام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ان مدنی قافلوں کے مسافر خود بھی بنے اور تمام مسلمانوں کو ان مدنی قافلوں کا مسافر بنایا۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی، ہمارا بھی حق ہے کہ ہم بھی ان مدنی قافلوں میں سفر کر کے سنتوں کو عام کرنے کے لیے، دین کے جذبات کو بلند کرنے کے لیے، کہتے ہیں نا کہ دیے سے دیا جلاتے چلو، جو سیکھا ہے وہ سکھاتے چلو۔ تو ان چیزوں کو عام کرنے کے لیے ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، دور حاضر میں خدا کی قسم ہمارا مدنی قافلوں میں سفر کرنا بہت ضروری ہے۔ یقین کرے ایسی جہالت سندھ کے ایک گوٹھ میں دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ پہنچا۔ مدنی قافلے والے مسجد کے دروازے پر پہنچے، دیکھا کہ ایک تالا لگا ہوا ہے۔
اب پریشان ہے کہ اس کی چابی کس کے پاس ہے۔ کچھ نوجوان آئے، کہنے لگے مسجد کا تالا نہیں کھلے گا، لیکن آؤ میں آپ کو مسجد میں لے چلتا ہوں۔ وہ کہنے لگے تالا بھی نہیں کھلے گا تو مسجد کے اندر کیسے لے کے جائیں گے؟ وہ کہنے لگے آؤ۔ وہ گھما کر پچھلی طرف محراب کی طرف ان قافلے والوں کو لے کر آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے محراب میں ایک شگاف، ایک مطلب دائرہ بنا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے ان مدنی قافلے والوں نے اس مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ اب کیا دیکھتے ہیں، مسجد گند سے اٹی پڑی ہے، مسجد کے اندر مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے ہیں، کتنے عرصے سے مسجد کی صفائی نہیں ہوئی۔ ایک طرف دیکھ کر مدنی قافلے والے رو پڑے۔ کیا دیکھتے ہیں، مسجد کے ایک کونے میں کتیا نے بچے دے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے آج مسلمانوں کی مساجد کا حال۔ دور کیوں جاتے ہیں؟ میڈیا پہ بار بار ہم ایک ہی چیز کا واقعہ سنتے رہتے ہیں، ایک عرصے سے سنتے آ رہے ہیں۔ انڈیا میں بابری مسجد کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں نا، ایک عرصے سے سنتے آ رہے ہیں۔ اس بابری مسجد کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے؟ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی عبادت گاہ اتنی بڑی مسجد، اس میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا۔ اس کے صحن میں کافی دراز گھاس درخت بن چکے تھے۔ جب ان سکھوں نے، غیر مسلمانوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی عبادت کا مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں، اس مسجد کو کوئی عبادت کے لیے استعمال ہی نہیں کر رہا، تو انہوں نے پھر یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ یاد رکھیے میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہمارا یہی حال رہا تو میرے محترم اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس مسجد میں بھی یہی حال ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گاؤں کا بھی یہی حال ہو؟ نہیں نہ چاہتے تو اٹھیے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دین کی سربلندی کے لیے اپنا پورے کا پورا کنبہ جو ہے راہ خدا میں شہید کر دیا، آج اسی اسلام کے لیے، آج اسی دین کے لیے میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کی نیت فرما لیجئے۔ کریں گے انشاءاللہ میرے محترم اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ شہنشاہ سخن امام حسن، آپ اہل بیت کرام کے بارے میں کیا خوب ایک کلام لکھتے ہیں۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ میرے محترم اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آگے لکھتے ہیں، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ میرے محترم اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے دعوت اسلامی کے سنت و بھرے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور اس پیغام اسلام کو عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ شانہ بشانہ چلیے۔ یاد رکھیے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، اور صحبت طالح ترا طالح کند، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے اپنے انداز میں فرماتے ہیں، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان عطاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے اون ہزاراں۔
हैं। तो मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भी, अगर हम चाहते हैं कि अपने घर में भी मदनी माहौल बनाएं, अक्सर औकात हम कहते हैं अपने नौजवानों को, अपने औलाद को, अपने बेटों को कि बेटा नमाज पढ़ो, बेटा आओ, लेकिन कई मरतबा बुज़ुर्ग मिलते हैं, कहते हैं कि जी हाँ साड़ी सुनदा ही कोई नहीं, साड़ी मानदा ही कोई नहीं। तो मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, इनको प्यार मोहब्बत के साथ दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करवाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जब आपका ये बेटा नौजवान मदनी काफ़िले से वापस आएगा तो इंशाअल्लाह वो सौम व सलात का पाबंद होगा। उसको पता लगेगा कि खाना खाने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, खाना खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए, इसी तरह सोने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, सोकर उठकर कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, वालिदैन का अदब किस तरह करना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये सारा निज़ाम आपको मदनी काफ़िलों में मिलेगा। अल्लाह ताला हमें दावत इस्लामी के साथ हर दम वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजान नबी अमीन।